السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی چوتھی نظم اسلامی مساوات، جس کو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا، اس کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو مسخ ہوتے ہیں پہلے ان میں تونگر، کمال ان میں رہتا ہے باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ، نہ مظلوم کی آہو زاری سے ڈرنا، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود کو فراموش رہنا، پریشان اگر قہر سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے، اگر باغ امت میں فصلیں خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، بنی نو انسان کا حق ان پہ کیا ہے، یہ ایک نوع بشر سے جدا ہے، کہاں بندگان ذلیل کہاں وہ بسر کرتے ہیں بے غم و قوت و نہ وہ، پہنتے نہیں جوز سمور و کتاو، مکان رکھتے ہیں رشک خلد جنابو، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بر، نہیں رہتے بے نغمہ واساز دمبر، کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گل و لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سے داخل ہے عادت میں ان کی، دعاؤں میں ان کی مشک اٹھتا ہے ڈیرو، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں زیرو، یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے میں دمبر، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر نہ سونے کو بستر، نہ پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر الٹنے کا مطلب ہے کسی قوم کا تباہی آنا، برے حالات شروع ہونا، تو مسخ ہوتے ہیں، مسخ کا مطلب ہوتا ہے تباہ ہو جانا، پہلے ان میں تونگر کہتے ہیں مالدار لوگ کو، سرمایہ دار لوگ کو، پیسے والے لوگوں کو، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر کہتے ہیں خوبی کو، نہ عقل ان کی ہادی ہوتا ہے تو ہدایت دینے والی، رہنمائی کرنے والی، نہ دین ان کا رہبر نہ دین ان کی رہنمائی کرتا ہے، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ کہتے ہیں آخرت کو، دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ تو شاعر کہتے ہیں جب کسی قوم کے برے حالات شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں مالدار طبقہ، سرمایہ دار طبقہ، حکمران، رئیس طبقہ وہ بگڑ جاتا ہے، ان میں کوئی خوبی باقی نہیں رہتی، کوئی جوہر باقی نہیں رہتا، کوئی اچھائی باقی نہیں رہتی، نہ تو وہ عقل سے ہی ہدایت لیتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں، نہ وہ دین سے کوئی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، نہ ان کو دنیا میں کوئی عزت و ذلت کی پرواہ رہتی ہے، نہ ہی آخرت میں ان کے اندر جنت کی خواہش اور جہنم کا خوف رہتا ہے، کہ نہ ان کے اندر یہ خوف رہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا حساب کتاب، تو کسی چیز کی ان کے اندر فکر نہیں رہتی۔ اصل میں مولانا الطاف حسین حالی نے جس دور میں اپنی آنکھ کھولی اس وقت مسلمان بہت زیادہ تباہی کا شکار ہو چکے تھے، ان کے اندر بہت سی اخلاقی بیماریاں پیدا ہو چکی تھی، اور اس وقت انگریز رفتہ رفتہ برصغیر پر قابض ہو رہا تھا، اور مسلمان جو ہے اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، معاشی طور پر ہر طرح سے پسماندگی کا شکار ہو رہے تھے، برائی انتہائی زیادہ پسماندہ سے پسماندہ ہوتے جا رہے تھے، اور بہت سے عیب ان میں پیدا ہوتے جا رہے تھے، تو انہی ناکامیوں کا، ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تو انگریز نے آگے برصغیر پر حکومت شروع کر دی اور برصغیر کا اقتدار سنبھال لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مکمل طور پر برصغیر پر انگریز کا قبضہ ہو گیا، اور انگریز نے مسلمانوں پر طرح طرح سے ظلم، ستم، تشدد اور بربریت کے پہاڑ توڑے، اور مسلمانوں کو ایک طویل عرصہ غلامی کا طوق پہننا پڑا۔ تو مولانا الطاف حسینی نے دونوں حالات کو دیکھا کہ جو اصل وجہ بنی کہ مسلمان غلامی کا شکار ہوئے، جو مسلمانوں کے زوال کی وجہ بنی، تو وہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی کسی قوم پہ زوال آتا ہے، برے حالات آتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کے امیر طبقہ جو ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے، ان میں کوئی خوبی باقی نہیں رہتی، کوئی اچھائی باقی نہیں رہتی، جس طرح کہ وہ مغلیہ دور تھا، مغلیہ حکمران تھے، مغلیہ حکمرانوں نے اپنی عیاشی کے لیے، اپنی جو ہر طرح کی عیاشی کرنے کے لیے مسلمانوں کی مال و دولت کو لوٹا، مسلمانوں پہ طرح طرح کے انہوں نے ٹیکس لاگو کیے، مسلمانوں کو بہت سے مسائل سے سامنا کرنا پڑا۔ جب حکمران بگڑ جاتے ہیں، رئیس طبقہ بگڑ جاتا ہے، تو عام عوام بھی بگڑ جاتی ہے، جس طرح عربی کا مقولہ ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جس طرح بڑے لوگ کرتے ہیں چھوٹے بھی وہی کرتے ہیں۔ اگر رئیس جو طبقہ ہے، پیسے والا طبقہ ہے، یا اگر جو حکمران طبقہ ہے، اگر ان میں طرح طرح کے عیب پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اگر حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، اگر وہ قوم کا مال کھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر قوم کا مال کھاتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، تو اگر برائی میں شباب و کباب میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، تو عیاشی کرتے ہیں، تو عوام میں بھی یہ چیزیں سرایت کر جاتی ہیں، تو پوری قوم پھر وہ خستہ حالی، تباہی کا شکار ہو جاتی ہے، ان میں عیب پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں جب امیر لوگ بگڑتے ہیں تو نہ تو وہ عقل سے ہدایت لیتے ہیں، نہ عقل سے
رہنمائی لیتے ہیں کہ بھائی جو ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کا انجام برا ہوگا، جس طرح مغلیہ لوگوں کے ساتھ ہوا۔ پھر انگریز حکومت جب آئی تو انہوں نے مغلیہ پر طرح طرح کے تشدد اور ظلم و ستم کیے، تو ان کے پورے پورے خاندان کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، قتل کر دیا گیا۔ تو یہی شاعر بات کر رہے ہیں، نہ تو وہ عقل سے سوچتے ہیں، نہ ہی دین سے ہدایت لیتے ہیں کہ دین ہمیں منع کرتا ہے کہ غریب کا مال نہ کھاؤ، کسی پہ ظلم زیادتی نہ کرو، اور محنت کرو، تگ و دو کرو، قوم کے بھلے کے لیے کوشش کرو، اپنے مال میں دوسروں میں کو بھی شریک کرو۔ تو اچھائیاں کی جو اسلام جو ہے ہر طرح کی اچھائی اور خوبی کی، اخلاقی روحانی ترقی کی ترغیب دیتا ہے، تو یہ تمام چیزیں ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ دین سے رہنمائی نہیں لیتے، دین سے ہدایت نہیں رہتے، نہ وہ دنیا میں عزت و ذلت کی پرواہ کرتے ہیں، ان کو نہ دنیا میں عزت و ذلت کی پرواہ رہتی ہے۔ بھائی جب انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ ریگریٹ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ندامت ہوتی ہے، لیکن جب وہ کرتا ہی رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پہلے گناہ پہ ایک دبہ دل پہ لگتا ہے، لیکن جب وہ گناہ سے گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ میں کون سا گناہ کر رہا ہوں، کون سی بری بات کر رہا ہوں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب انسان سے حیا فوت ہو جائے پھر جو چاہے کرتا پھرے۔ شروع میں تو وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، لوگوں میں یہ شباب و کباب میں اپنی زندگی گزارتے ہیں یا عیاشی میں زندگی گزارتے ہیں، کہ تھوڑا بہت ان کو ریگریٹ ہوتا ہوگا، ندامت، لیکن پھر کیا ہوتا ہے ان کی عادت بن جاتی ہے، پھر ان کو عزت ذلت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ یہ کس طرح بگڑ چکے ہیں حکمران، ان کے بارے میں کس طرح باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے دل میں ان کی محبت کس طرح ختم ہو چکی ہے، ان کو یہ کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ وہ بس اپنی عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہیں، نہ عقبہ میں دوزخ، نہ جنت کی پرواہ، نہ عقبہ کہتے ہیں آخرت کو، نہ ان کو آخرت میں جہنم کا خوف رہتا ہے کہ یہ جو ہم ظلم ستم برائیاں کر رہے ہیں، کہ قوم کا مال کھا رہے ہیں، کہ یہ بہت سے عیبوں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، عیاشی میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمیں اس کی پوچھ پرتیت ہوگی، قیامت کے دن اس کا عذاب ہوگا یا جنت کی۔ نہ ان کو خواہش رہتی ہے کہ قیامت کے دن اگر ہم اچھائی کریں گے، مخلوق کا بھلا کریں گے، غریبوں کا بھلا کریں گے تو ہمیں جنت کے نعمتیں ملیں گی۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے، قوم کے ساتھ مخلوق کے ساتھ بھلا کریں گے، ان کی فلاح کریں گے، اگر ہم اچھے طریقے سے حکومت کریں گے، اگر ان کا بھلا کرنے کی کوشش کریں گے، تو آخرت میں ہمیں جنت میں داخل ہوں گے، جنت کے باغات ملیں گے، جنت کی نعمتیں ملیں گی، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ یہ تمام خواہشیں ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں، بس وہ دنیا کو ہی اپنا حتمی اور آخری نتیجہ سمجھتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کرنا ہے وہ کر لو۔ نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، آہوزاری ہوتا ہے فریاد، دکھ درد، نہ مفلوق کہتے ہیں برے حال میں جو مفلس ہے، غریب ہے، کہ حال پر رحم کرنا، ہوا و حوث ہوتا ہے خواہشات میں خود ہی سے گزرنا، تعیش ہوتا ہے عیش و عشرت میں جینا، نمائش کہتے ہیں دکھاوے پہ مرنا، صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا کا مطلب ہوتا ہے موت تک، جب تک موت آ جائے، خود کو فراموش رہنا، خود کو ہوتا ہے اپنے آپ کو فراموش ہوتا ہے بھول جانا، تو وہ اپنے آپ کو بھولے رہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ نہ تو یہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرتے ہیں، کہ جو مظلوم کی فریاد ہوتی ہے اس کے درمیان اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، لیکن ان کو یہ خوف ہی نہیں ہوتا کہ ہم ان پہ ظلم کر رہے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ان پہ زیادتی کر رہے ہیں، تو ان کی آہو بکا سے، ان کی فریاد سے عرش ہل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگر فریاد سن کر کہیں ہم پہ عذاب نازل نہ کر دے، ہم کہیں تباہ نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں۔ ان کو کوئی فکر نہیں رہتی، بس اپنے ظلم میں یہ مگر رہتے ہیں، اور ظلم اور بربریت میں یہ مگر رہتے ہیں، اور ظلم اور تشدد کرتے رہتے ہیں۔ نہ مفلوق کے حال پر رحم کرتے ہیں، مفلوق ہوتا ہے برے حال، غریب، مفلس، نہ یہ ان کو یہ ترس آتا ہے کہ جو ہمارا ہمسایہ ہے وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، یا وہ فلاں آدمی ہے وہ غریب ہے، وہ مفلسی کا شکار ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی نہیں، وہ بھوکا ہے، اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ بس اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی خواہشیں پورے کرنے کے لیے، اپنی عیاشی کرنے کے لیے مگر رہتے ہیں۔ تو ہوا و ہوس میں خود ہی سے گزرنا، تو ہوا و ہوس میں، خواہشات میں، دنیا کی لالچوں میں، دنیا کی عیش و عشرت ہے، اس میں یہ اپنی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ بھائی ہمیں بھی کوئی پوچھنے والا ہے، ہمارا انجام کیا ہوگا، بس عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہیں، تعیش میں جینا، نمائش میں مرنا، اور تعیش کرتے ہیں، عیش و عشرت کرتے ہیں، اور دکھاوا کرتے ہیں۔ جو بھی کام ہے بس ان کی جو محفلیں ہوتی ہیں، ان کی جو تقریبیں ہوتی ہیں، ان میں بس نمائش میں بے انتہا پانی کی طرح پیسے کو بہاتے ہیں، ظلم ستم ہر طرح سے کرتے ہیں، ہر طرح کا ناچ گانا، ہر طرح کا عیب، ہر طرح کی برائی ان کی تقریبوں میں، محفلوں میں اور ہوتی ہے، صرف مقصد دکھاوا ہوتا ہے۔ دکھاوے کے لیے وہ بہت کچھ کر جاتے ہیں، اگر بعض اوقات کبھی وہ نیکی کرتے بھی ہیں تو ان میں بھی ان کا اچھا مقصد نہیں ہوتا، صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، ہم دکھاوا کریں، ہم لوگوں سے ڈیفرنٹ نظر آئیں، ہم لوگوں سے مختلف نظر آئیں، ہمارا آنا جانا لوگوں سے مختلف ہو، ہماری جو شان و شوکت ہے، ہمارا رعب دبدبہ ہے وہ لوگوں میں قائم رہے، ہمارا وقار لوگوں میں بنا رہے، ہم سے لوگ خائف رہیں۔ تو یہی ان کے اندر ہمیشہ خواہشات ہوتی ہیں۔ صدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، صدا ہوتا ہے ہمیشہ وہ غفلت میں ڈوبے رہتے ہیں، ان کو یہ پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ دم نزع تک خود کو فراموش رہنا، موت تک اپنے آپ کو بھولے رہتے ہیں، کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ موت بھی آنے والی ہے، کوئی پتہ نہیں، صبح ہے شام کا پتہ نہیں، شام ہے صبح کا پتہ نہیں، کب یہ زندگی کا اختتام ہو جائے، کب ہم موت کے چنگل میں پھنس جائیں، کب ہماری
ہماری زندگی ختم ہو جائے، کب یہ زندگی کا دیا بجھ جائے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، عیش و عشرت میں زندگی گزارتے رہتے ہیں، عیاشیاں کرتے رہتے ہیں، ظلم تشدد کرتے رہتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے رہتے ہیں، نمائش کرتے رہتے ہیں، ہر طرح کے عیب شباب و کباب کی محفلیں اور گانا موسیقی ہر طرح کی برائی میں وہ اس طرح مگن ہوتے ہیں، ان کو موت کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کیا پتہ ہے کہ کب موت آ جائے اور کب ان کا جو ہے یہ خطرناک اور برا انجام شروع ہو جائے، لیکن ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے، قحط ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی قلت کا ہو جانا، بے فکر ہے کہ ان کا گھر میں سما ہے کھانے پینے کا ہر چیز کا موجود ہونا۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، فصل موسم کو کہتے ہیں، خزاں کا موسم ہے، مراد یہ ہے کہ برے حالات ہیں تو خوش ہیں کہ اپنا چمن باغ کو کہتے ہیں، گل فشاں، گل پھول کو کہتے ہیں، فشاں کہتے ہیں کھلنے کو، گل فشاں کا مطلب ہوگا پھول کھلے ہوئے ہیں۔ بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے، نوع بشر انسان کو کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر ایک طرف لوگ قحط میں مبتلا ہیں، ان کے برے حالات ہیں، دو وقت کی روٹی کے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس تو کھانے پینے کے لیے ہر چیز وافر مقدار میں ہے، ہمیں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہم کسی کی کیوں فکر کریں، لوگ بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں، لوگ قحط میں مبتلا ہیں تو رہیں، تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے لیے تو ہر چیز موجود ہے۔ جس وقت کہتے ہیں فرانس میں انقلاب آیا تو لوگ بادشاہ کے حکمران جو تھا، اس وقت کا کنگ جو تھا، اس کے گھر کے باہر لوگ اکٹھے ہوئے تھے، احتجاج کر رہے تھے۔ اس کی بیٹی نے کہا کہ بھائی یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں، تو باپ نے کہا یہ روٹی مانگ رہے ہیں، ان کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ تو بیٹی نے کہا یہ بسکٹ کیوں نہیں کھا لیتے، کون سمجھائے اس کی بچی کو کہ جس کے پاس روٹی نہیں ہے تو وہ بسکٹ کہاں سے کھائے۔ تو یہی بات ہے، یہ جو امیر طبقہ ہوتا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی لوگوں کا کیا حال ہے، لوگ کس حال میں ہیں، لوگوں پہ قحط ہے، ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، ان کو دو وقت کی روٹی میسر نہیں۔ ہم کیوں اللہ کے رزق کو ضائع کر رہے ہیں، ہم دولت کو کیوں ضائع کر رہے ہیں، ہم کیوں بے تکے دولت کو استعمال کر رہے ہیں، ہم کسی کی مدد کر دیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کے اندر یہ خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی کسی کے بھلا کرنے کی۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، اگر امت کے برے حالات ہیں ان میں فصل خزاں ہیں، ان کا چمن اگر ان کا چمن اجڑ چکا ہے، وہ بری طرح سے پھنس چکے ہیں، مصائب میں مشکلات میں طرح طرح سے گھرے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا چمن تو گل فشاں ہے، ہمارے باغ میں تو پھول کھلے ہوئے ہیں، یعنی ہمارا جو خاندان ہے، جو ہمارے لوگ ہیں وہ تو خوش ہیں، ان کو تو کوئی تنگی نہیں، ان کو تو کوئی پریشانی نہیں۔ تو جو امت ہے وہ جیسی مرضی اجڑی رہے، ان کا چمن اجڑا رہے، وہ مشکلات میں گرے رہیں، تو وہ جس طرح مرضی مصائب میں گرے رہیں، تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کا ہم پہ کیا حق ہے، ہم تو ان سے بالکل مختلف ہیں، وہ غریب لوگ ہیں، ہم امیر لوگ ہیں، ہمارا ان کا مقابلہ ہی نہیں بنتا، ہم تو بالکل ان سے مختلف ہیں۔ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ان کا ہم پہ بھی کچھ حق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے ان میں سے ہمیں ان پر خرچ کرنا چاہیے، ان کے اندر یہ خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی، یہ خیال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حالانکہ جو اللہ تعالیٰ ہے اس نے بعض لوگوں کو دولت زیادہ دے دی، بعض کو کم دے دی، مقصد تو یہ تھا تاکہ یہ دولت کو جو ہے وہ بڑے لوگ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ اللہ تو دنیا کا نظام چلانا چاہتا تھا، اگر سب کو امیر بنا دیتا تو کوئی کام کرنے والا نہ رہتا، اگر سب ٹیچر بن جاتے تو کوئی اسٹوڈنٹ نہ رہتا، اگر سب پرنسپل بن جاتے تو کوئی ٹیچر نہ رہتا، اگر سب صدر وزیر اعظم بن جاتے تو رعایا نہ رہتی۔ تو اللہ نے تو دنیا کا نظام چلانا تھا، وہ کچھ کو دولت دے دیتا ہے اور ان کو حکم دیتا ہے کہ نیچوں میں تقسیم کریں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دولت ہے ہم نے اپنی چلاکی سے حاصل کی، اپنی محنت سے حاصل کی، یہ تو صرف ہمارا حق ہے، ہم غریبوں میں کیوں تقسیم کریں، کسی ماڑے کو کیوں دیں۔ تو ان کے اندر یہ خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو سمجھتے ہی مختلف ہیں، وہ ان کو مختلف قوم سمجھتے ہیں، ان کو تو یہ جانور سمجھتے ہیں، یہ ان کو گائے بیل کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ان کی طرح سمجھتے ہیں، ان کو گائے بیل کی طرح ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ کہاں بندگان ذلیل، کہاں وہ بندگان ذلیل سے یہاں مراد عام لوگ، غریب طبقہ، پسا ہوا طبقہ بسر کرتے ہیں بے قوت و نام، و قوت نہ ہوتا ہے کھانا پینا۔ تو کہتا ہے پہنتے نہیں جز سمور و کتاں، وہ جز کہتے ہیں سوائے، سمور کہتے ہیں یہ ایک ریشمی لباس ہوتا ہے جو برفانی لومڑی کی کھال سے بنایا جاتا ہے، کتاں بھی ایک ریشمی لباس ہے جو گرمیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مراد یہاں پہ یہ ہے کہ عمدہ لباس، مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناح، وہ رشک ہوتا ہے رشک کھانا، تو خلد جناح، خلد کہتے ہیں ہمیشگی، جناح کہتے ہیں باغات، مراد یہ ہے کہ جنت، خلد جناح جنت کو کہتے ہیں۔ تو نہیں چلتے بے سواری قدم بر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بر۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بالکل مختلف سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں یہ غریب لوگ، یہ تو ایک ذلیل، یہ تو ماڑے لوگ ہیں، ان کو یہ ذلیل اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ ان کو اپنے برابر کبھی بھی نہیں سمجھتے، بسر کرتے ہیں بے غم میں قوت و نہ، وہ یہ تو اپنی زندگی کھانے پینے کی فکر کے بغیر گزارتے ہیں، ان کے پاس تو پورے سال کا سٹاک ہوتا ہے، پورے سال کے لیے سامان موجود ہوتا ہے، یہ تو غریب کو اپنے برابر کا
سمجھتے نہیں ہیں، جس کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے رہتے ہیں، جس کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، جس کو ہر وقت پریشانی، اذیتیں، تکالیف نے گھیرے رکھا ہے، بیماریاں ہیں، طرح طرح کی مصائب نے ان کو گھیرے رکھا ہے، یہ ان کو اپنے برابر سمجھتے نہیں، کیونکہ ان کو تو کسی چیز کے غم بھی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، پہنتے نہیں جزے سمور و کتامو، یہ تو لباس بھی عام لباس نہیں پہنتے، عمدہ لباس ہو، عمدہ قسم کے جانوروں کے کھال سے، لیدر سے بنا ہو تو وہ پہنتے ہیں، اور عمدہ قسم کا ریشمی پہنتے ہیں، گرمیوں کے کپڑے علیحدہ پہنتے ہیں، سردیوں کے کپڑے علیحدہ پہنتے ہیں، مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناب ہو، یہ مکان بھی عام نہیں رکھتے، غریب تو چاہے جھونپڑی بھی اس کو نصیب نہ ہو، غریب تو چاہے جیسے بھی زندگی گزارے، اس کو سر چھپانے کے لیے اس کو کوئی چھت ہو نہ ہو، اس کو کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن یہ اپنے لیے جو مکان رکھتے ہیں، یہ ایسا مکان رکھتے ہیں کہ دنیا ان پہ رشک کرے، بلکہ جنت ان پہ رشک کرے، بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، بڑے بڑے مکانوں میں رہتے ہیں، وہ ان مکانوں میں رہتے ہیں بعض اوقات جو ان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ضرورت سے بھی بڑے مکانوں میں رہتے ہیں تاکہ دنیا سے مختلف نظر آئیں، دنیا سے علیحدہ نظر آئیں، ان کو پتہ لگے یہ دنیا میں ان سے مختلف ہے، تاکہ ان کی شان و شوکت، دبدبہ، روب اور دنیا کے سامنے وقار بنا رہے، ظاہری ٹھاٹ باٹ بنی رہے، ان کی نمائش بنی رہے، نہیں چلتے بے سواری قدم بر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بر، کہتے ہیں یہ سواری کے بغیر تو قدم نہیں چلتے، غریب بیچارے تو ان کے لیے تو بعض اوقات جوتے نہیں ہوتے، لیکن ان کو کوئی فکر نہیں ہے، خود تو ان کے لیے سواریاں ہونی چاہیے، بہت سے لوگ ہونے چاہیے جو ان کا استقبال کرنے والے ہوں، بہت سارے عمدہ قسم کے گھوڑے ہونے چاہیے، عمدہ قسم کی سواریاں ہونی چاہیے، ان کے بغیر یہ تو سفر نہیں کرتے، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بر، ایک لمحہ بھی یہ نغمہ کے بغیر، ساز کے بغیر، موسیقی کے بغیر گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جس دور میں یہ نظم لکھی گئی اس وقت موبائل یہ اس طرح کی چیزیں تو نہیں تھی، تو جو موسیقی وغیرہ سنی جاتی تھی، یہ سنگر کو بلا کر جو گوئیے ہوتے تھے، گانا گانے والے، ان کو بلا کے سنا جاتا تھا، تو یہ صرف امیر لوگ ہی کر سکتے تھے، غریب آدمی تو گوئیے کی رقم یا اس کا جو معاوضہ پے ہی نہیں کر سکتا تھا، تو یہ بڑا مہنگا شوق ہوتا تھا گانا سننا بھی، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ جو امیر طبقہ ہے، یہ تو گانے کے بغیر لمحہ نہیں گزارتا، یہ کہتے ہیں ہر وقت ان کے سامنے سرور کی محفلیں چلتی رہیں اور موسیقی اور نغمہ اور گانے چلتے رہیں، تو یہ اس کے بغیر تو اپنا وقت گزارنے کے لیے گوارا ہی نہیں کرتے، یہ وقت گزارنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اگلا شعر ہے، کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں، ان کی کمر بستہ ہوتا ہے تیار رہنا، گل و لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، گل و لالا یہ پھولوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں سے مراد خوبصورت لوگ ہیں، شاعر کہتا ہے خوبصورت لوگ ان کی خدمت میں رہتے ہیں، نفاست کہتے ہیں صفائی کو، نفاست بری طبیعت میں ان کی، نزاکت ہوتا ہے نازک مزاجی، سو داخل عادت میں ان کی، دعاؤں میں مشک ان کے اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک لباس کو کہتے ہیں، عطر ملتے ہیں سیروں کہتے ہیں کلوں کے حساب سے مراد بہت زیادہ، تو شاعر کہتا ہے کہ ہر وقت لوگ ان کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، بس یہ زبان سے حکم نکالیں لوگ ان کے حکم کی تکمیل کے لیے تیار رہتے ہیں، تو یہ اپنے ساتھ بہت سے غلام، بہت سے ملازم اور بہت سا خدمت گزار طبقہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، گل و لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، یہ غریب لوگوں کو تو اپنی خدمت کے لیے بھی گوارا نہیں کرتے، جن کی شکلیں ٹھیک نہیں ہیں، بدصورت ہیں، غریب ہیں، پسماندگی کا شکار ہے، یہ کہتے ہیں جو ہماری خدمت کرنے والے بھی ہوں وہ بھی گل و لالا انتہائی خوبصورت پیارے لوگ ہوں، یہ ان لوگوں کو اپنی خدمت میں رکھتے ہیں، جس طرح کہ اکبر بادشاہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ چلتا تھا تو عورتیں اپنی ہتھیلیاں نیچے بچھاتی تھی تو ان کے ہتھیلیوں پر پاؤں رکھ کے گزر جاتا تھا، تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے اپنی محفلوں میں یا اپنے ارد گرد جو خدمت کے لیے لوگ بھی رکھتے ہیں تو وہ بھی گل و لالا انتہائی خوبصورت پیارے ہوں تو رکھتے ہیں، عام لوگوں کو تو یہ منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، ان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ تو ان کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں، ان کو نیچ سمجھتے ہیں، اپنے سے بری قوم سمجھتے ہیں، ان کے برابر اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، نفاست بری ہے طبیعت میں ان کی طبیعت میں بڑی صافی بری ہوئی ہے، بڑے عمدہ لباس، بڑے صاف ستھرے لباس تھوڑا سا گندا ہو جائے تو یہ نہیں پہن سکتے، نفاست بری ہے طبیعت میں ان کی، نفاست کہتے ہیں پاکی کو، صفائی کو، کہتے ہیں ان کی جو طبیعت ہے ان میں نفاست بری ہے، وہ کپڑے وہ پہننے کے لیے تیار نہیں جن پہ ہلکا سا بھی داغ لگ گیا، وہ برتن وہی استعمال کرتے ہیں انتہائی صاف ستھرا، انتہائی عمدہ ہو، ہر چیز وہ استعمال کرتے ہیں جو انتہائی پاک ستھری، صاف ستھری، اعلیٰ معیار کی ہو، نزاکت سے داخل ہے عادت میں ان کی طبیعت میں نزاکت و نرم مزاجی بہت زیادہ ہو چکی ہے، وہ ہلکی سی بھی تکلیف برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، نہ گرمی نہ سردی، نہ بغیر سواری کے چلنا، کسی قسم کی کوئی بھی اپنے آپ کو وہ اذیت دینے کے لیے، تھوڑی سی بھی مشکل کو فیس کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، ان کی طبیعت میں بہت نزاکت اور نرم مزاجی داخل ہو چکی ہے، دعاؤں میں مشک ان کے اٹھتا ہے ڈھیروں، ان کی جو دوائیاں ہیں، میڈیسن ہیں، ان میں سے بھی بہت سی خوشبوئیں آتی ہیں، عام میڈیسن تو وہ استعمال ہی نہیں کرتے، وہ دو میڈیسن بھی وہ استعمال کرتے ہیں جن میں کستوری، زعفران وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہو، خوشبودار دعائیں استعمال کرتے ہیں، اگر دعاؤں میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ خوشبو ہی آتی رہے، خوشبودار چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں، پوشاک
पोशाक से मुराद यहाँ लिबास है, वो लिबास में जो इत्र मलते हैं वो भी शेरों के हिसाब से, शेरों वैसे तो किलो को कहते हैं लेकिन यहाँ पे मुराद है बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा इत्र मलते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके साथ जो फ़ज़ा है वो भी मुअत्तर रहे, जहाँ जाए उनकी खुशबू आए, लोग उनको देख कर हैरान हो, सरगर्दा हो, इतनी आला किस्म की वो खुशबुएँ और बहुत ज़्यादा महक वो पैदा करना चाहते हैं। असल में जिस दौर में ये नज़म लिखी गई उस वक्त आम तौर पर खुशबू नहीं मिलती थी, कम होती थी खुशबुएँ, इस तरह कापी नहीं बनती थी। जो कपड़े पहनते हैं वो बगैर खुशबू के पहनते नहीं, अगर पहन ले तो उस पर बहुत सी खुशबुएँ लगाते हैं ताकि पता चले कि ये लोगों से मुख्तलिफ हैं। आगे वो शायर कह रहे हैं ये हो सकते हैं उनके हम जिन्स क्यों कर नहीं चैन जिनको ज़माने में दम भर, ये अपने आप को उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ समझते हैं जिनको ज़माने में दो लम्हे का चैन नसीब नहीं है, जो मुश्किलात में गिरे हुए हैं, मसाइब में गिरे हुए हैं, तगो दो परेशानियाँ, हर तरह की अज़ीज़तों में मुब्तला हैं, ये अपने आप को उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ समझते हैं। ये तो समझते ही नहीं कि हम उनके बराबर हैं। सवारी को घोड़ा ना खिदमत को नौकर, जिनके पास ना कोई सवारी है, सवारी के लिए ना कोई घोड़ा है, घोड़ा दरकिनार, बाज़ औक़ात उनके पास जूती नहीं है, जूते पहनने के लिए कोई चीज़ नहीं है, ना खिदमत के लिए नौकर है, ना तो उनके लिए कोई खिदमत करने वाला है, ना रहने को घर, ना सोने को बिस्तर। जिन बेचारों के पास अपना सर छुपाने के लिए छत नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, जहाँ जगह मिल गई वहीं सो जाते हैं, बेचार हैं, बेरोज़गार हैं, तरह तरह की मुश्किलात में गिरे हुए हैं, मसाइब में गिरे हुए हैं, वो लोग इनके बराबर कैसे हो सकते हैं? पहनने को कपड़ा ना खाने को रोटी, जिनके पास पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जो तदबीर उल्टी तो तकदीर खोटी, तो उन जो तदबीर करते हैं उन बेचारों की तदबीर भी उल्टी होती है, आगे किस्मत भी ऐसी होती है कि वो भी खोटी होती है। जिन बेचारों को कहीं भी चैन सुकून राहत नसीब ही नहीं है, ये पैसे वाले, ये दौलत, ये हुक्मरान जो लोग हैं, दौलत वाले लोग हैं, हुक्मरान तबका है, रईस तबका है, ये उन गरीबों को, लाचारों का, बेबस लोगों का कैसे बराबर हो सकता है? ये जो पैसे वाले लोग हैं, सरमायादार हैं, बादशाह हैं, रईस हैं, ये अपने आप को उन गरीबों के बराबर समझते ही नहीं, ये खुद को उनसे आला समझते हैं, बरतर समझते हैं, अफजल समझते हैं, आला समझते हैं, ये समझते हैं वो हकीर लोग हैं, वो बेचारे मस्कीन हैं, अदना हैं, वो इंतहाई गिरा पसमानदा तबका है, हम उनके बराबर कैसे हो सकते हैं? अपने आप को ये उन सबसे आला और अफजल समझते हैं। ये पहला सबक था किताब उदा का। किताब उदा से मुराद कुरान मजीद है। कहते हैं ये कुरान पाक का, इस्लाम का, दीन का ये सबसे पहला दर्स था। क्या दर्स था? कि सारी मखलूक है कुंबा खुदा का, कि ये जो सारी कायनात है, सारी मखलूक है, ये अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का ख़ानदान है, वही दोस्त है खाल के दोस्त रहा का। खाल के दोस्त रहा कहते हैं दोनों जहान को पैदा करने वाला खुदा जो है, खालिक कहते हैं पैदा करने वाला, दूसरा दोनों जहानों को, कहते हैं दोनों जहानों के पैदा करने वाले का दोस्त वही इंसान हो सकता है। खलाइक से, खलाइक कहते हैं मखलूक से है जिसको रिश्ता वला का, विला कहते हैं दोस्ती को, वही खुदा का दोस्त हो सकता है जिसकी मखलूक के साथ दोस्ती है, जिसका मखलूक के साथ रिश्ता दोस्ती वाला है। यही इबादत, यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के। इंसान कहते हैं यही तो असल इबादत है कि इंसान दूसरों के काम आए। शायर कह रहे हैं कि ये कुरान पाक का, हदीस का, कुरान का सबसे पहला यही दर्स था। हदीस भी यही कहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी जो मखलूक है अल्लाह ताला का ये कुंबा है, ख़ानदान है। अल्लाह का वही दोस्त है जो उसकी मखलूक का दोस्त है। अल्लाह ताला उसी से मोहब्बत करता है क्योंकि अल्लाह को अपनी मखलूक से बहुत प्यार है। जो उसकी मखलूक से प्यार करता है अल्लाह भी उससे प्यार करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं जो खुद पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके हदीस का मफहूम ये है कि वो बंदा उस वक्त तक इत्काल में रहता है जब तक वो बंदा किसी की मदद में रहता है। तो इस्लाम और कुरान और हदीस इसी चीज़ पे जोर देते हैं कि जो असल इंसान है वो वही है जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है और अल्लाह का भी दोस्त वही है। अगर अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहते हो तो मखलूक की खिदमत करो। और आखिरत में जो बंदों के हकूक़ होंगे उनको जो अहमियत हासिल होगी वो किसी चीज़ को हासिल नहीं होगी। अल्लाह ताला बाज़ का अपने हकूक़ माफ़ कर देगा लेकिन बंदों के हकूक़ नहीं माफ़ करेगा। यही शायर कर रहे हैं कि असल यही इबादत है, यही दीन ईमान है कि इंसान दूसरों के काम आए। यकीनन तशरीह समझ में आ गई होगी। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।